رات ہو چکی تھی۔ شیر خان نے کہا کہ مندر کا ایک چکر لگانا چاہیے۔ شاہد علی نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ جس رات ناگ داسی ارملا نے رقص کرنا ہوتا ہے ہم اس رات مندر میں جا کر بیٹھ جائیں۔ جب ناگ داسی رقص کر کے واپس جائے تو چھپ کر اس کی نگرانی کی جائے، اور جب رات کے اندھیرے میں مندر کا بڑا پجاری اسے اس کے گھر چھوڑنے جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے۔ شیر خان نے کہا مگر جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے ناگ داسی ارملا 7 دنوں کے وقفے کے بعد کسی ایک رات رقص کرتی ہے، یہ ہم پتہ کر لیں گے کہ وہ کس رات رقص کرتی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے جواب دیا اس رات کو ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ اپنے اسی منصوبے پر وہ دیر تک غار کے اندر بیٹھے سوچ و بچار کرتے رہے، پھر کچھ دیر ٹہلنے کے لیے غار سے نکل کر چٹانوں کے پیچھے آ گئے۔ چاندنی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، سمندر میں جوار بھاٹے کا منظر تھا، سمندر کافی آگے تک آیا ہوا تھا، سمندر کی موجیں دور دور آ کر چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی، چاندنی میں سمندر چمک رہا تھا۔ دونوں مجاہد ناگ سادھوؤں کے لباس میں سمندری ہوا میں آہستہ آہستہ ریت پر سیر کرتے رہے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور اسی نقطے پر غور بھی کر رہے تھے کہ جب انہیں ارملا ناگ داسی کے خفیہ مکان کا سراغ مل جائے گا اور جس رات سائنسدان ڈاکٹر پلائی اس کے مکان پر موجود ہوگا تو انہیں کس طریقے سے کمانڈو ایکشن کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ سیر کرنے کے بعد وہ غار میں آ گئے۔ انہوں نے دیگچی میں سے تھوڑی سی کھچڑی نکال کر کھائی اور شیر خان نے تھیلے میں سے کلائی کی گھڑی نکال کر وقت دیکھا، پھر بولا رات کے 12 بجنے والے ہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ موم بتی جل رہی تھی، غار کے دہانے کو انہوں نے جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا، سمندر کی مرطوب ہوا کی وجہ سے کافی خنکی ہو گئی تھی۔ وہ دری پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، لیٹے لیٹے بھی وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ اچانک شاہد علی نے کہا کیا تم آواز سن رہے ہو؟ شیر خان باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا، اس نے کان لگا دیے۔ باہر سے سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، اس آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی۔ شیر خان بولا یہ تو سپیرے کے بین کی آواز ہے۔ شاہد علی نے کہا ہاں میں یہی آواز تمہیں سنانا چاہتا تھا، اس وقت باہر کون بین بجا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی سپیرا ہوگا، شیر خان نے کہا۔ مجاہد شاہد علی اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کسی سپیرے کا ہماری پناہ گاہ کے آس پاس آنا ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، میرے ساتھ آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر غار سے باہر آ گئے، وہ چٹانوں کے درمیانی راستے سے گزرنے لگے۔ یہاں اندھیرا تھا، چاندنی کی کرنیں ترچھی ہو کر چٹانوں کے اوپر پڑ رہی تھی۔ چٹانوں کے باہر وہ محتاط ہو گئے اور رک کر یہ دیکھنے لگے کہ بین کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ بین کی آواز ان چٹانوں کے پیچھے سے آ رہی ہے، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، جہاں میں اشارہ کروں وہاں رک جانا۔ مجاہد شاہد علی ان چٹانوں کی طرف چلنے لگا جہاں سے سپیرے کے بین بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کی لہریں دور دور سے آ کر چٹانوں سے ٹکرا کر واپس جاتی تھی۔ مجاہد شاہد علی سیدھا جانے کی بجائے پہلو کی طرف سے ہو کر چٹانوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان اس سے چند قدم پیچھے چلا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے بین کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی تھی۔ آخر وہ اس چٹان کے پاس آ گئے جس کی دوسری جانب سے کسی سپیرے کے بین بجانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجاہد شاہد علی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا جہاں اندھیرا تھا، اس نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا، شیر خان دوڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ دونوں مجاہد چٹان کی پتھریلی دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ مجاہد شاہد علی نے سب سے پہلے گردن آگے کر کے دیکھا، اسے سامنے ایک منظر نظر آیا، اس نے شیر خان کو اشارہ کیا، شیر خان نے بھی آگے ہو کر چٹان کی دوسری طرف دیکھا۔ چٹان کی دوسری طرف ایک جگہ اونچی اونچی چٹانوں کے درمیان سمندر کے پانی نے ایک تالاب بنا دیا تھا، چاندنی پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی اور ایک ایک شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے پتھر کی ایک بہت بڑی سل پر ایک عورت بیٹھی بین بجا رہی ہے اور اس کے سامنے ایک کوبرا سانپ پھن کھولے بین کی دھن پر ناچ رہا ہے۔ عورت نوجوان تھی، اس نے اپنے جسم کے گرد گیروئے رنگ کی ساڑی اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کے جسم کا اوپر کا حصہ کئی جگہوں سے نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے والہانہ انداز میں بین بجا رہی تھی اور سانپ بھی بے ساختہ سا ہو کر بین کی لے پر رقص کر رہا تھا۔ سانپ کبھی ناچتے ناچتے عورت کے بالکل قریب آ جاتا اور پھن اوپر اٹھا کر اسے تکنے لگتا، کبھی وہ ناچتے ناچتے عورت کے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگاتا اور سامنے آ کر اسی طرح رقص کرنے لگتا۔ شاہد علی نے شیر خان کے کان میں سرگوشی کی، شیر خان کیا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے پہچان لیا ہے، شیر خان نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے۔ شاہد علی نے کہا غور سے دیکھو، یہ ناگ مندر کی ناگ داسی ارملا ہے۔ اب شیر خان نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو اس نے بھی پہچان لیا، عورت واقعی ناگ داسی ارملا تھی۔ شیر خان نے سرگوشی میں کہا یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاہد علی نے دھیمی آواز میں جواب دیا ناگ داسیوں کی عجیب عجیب رسمیں ہوتی ہیں، شاید یہ کوئی رسم ادا کر رہی ہے، یہ جب یہاں سے واپس جائے گی تو ہم اس کا پیچھا کریں گے، اگر یہ اپنے خفیہ گھر کی طرف گئی تو ہمیں اس کے گھر کا سراغ مل جائے گا۔ شیر خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ حیران تھا اور خوش بھی تھا۔ ناگ داسی نے اچانک بین بجانی بند کر دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کوبرا سانپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سل کے بالکل درمیان میں رکھ دیا۔ کوبرا سانپ کو جیسے پہلے سے پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ سل کے وسط میں کنڈلی مار کر پھن اٹھائے بیٹھ گیا۔ اب ناگ داسی نے ایک عجیب حرکت کی، ایسی حرکت کہ جس کی وجہ سے شیر خان اور شاہد علی نے ایک بار تو شرم کے مارے آنکھیں نیچے کر لی، مگر وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ ان مندروں کی ناگ داسیاں اور دیوداسیاں اس قسم کی رسمیں عام ادا کرتی رہتی ہیں، اور ان کی بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنا سارا لباس اتار دینا پڑتا ہے۔ ناگ داسی نے بھی یہی کیا تھا،
اس نے جسم کو جس ساڑی سے لپیٹ رکھا تھا وہ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اسی بے حیائی کے عالم میں کوبرا سانپ کے ارد گرد رقص کے انداز میں چکر لگانے لگی۔ پورے چاند کی چاندنی میں ناگداسی کا عریاں جسم لہراتے ہوئے شعلے کی طرح لگ رہا تھا۔ دائرے میں رقص کرتے کرتے ناگداسی کسی وقت جھک کر اپنا منہ کوبرا سانپ کے بالکل قریب لے آتی۔ سانپ پھنکار مارتا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ جاتی اور اسی طرح دائرے میں رقص شروع کر دیتی۔ 10-15 منٹ تک وہ اسی طرح کوبرا سانپ کے گرد دائرے میں رقص کرتی رہی۔ پھر اس نے جھک کر سانپ کو اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اسے گلے میں لٹکائے ہوئے دوبارہ رقص شروع کر دیا۔ سانپ ناگداسی کے جسم پر رینگتے ہوئے کبھی ایک طرف چلا جاتا کبھی دوسری طرف۔ بے حیائی کا یہ رقص بھی 6-7 منٹ تک جاری رہا۔ مجاہد، شاہد علی اور کمانڈو شیر خان کبھی دیکھ لیتے تھے اور کبھی آنکھیں نیچی کر لیتے۔ آخر یہ رقص بھی ختم ہو گیا۔ ناگداسی نے کوبرا سانپ کا منہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور دیر تک لگائے رکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوبرا سانپ اور ناگداسی دونوں ایک دوسرے کے اندر کا زہر پی رہے ہیں۔ ناگداسی نے ایک دم کوبرا ناگ کا منہ اپنے ہونٹوں سے الگ کر لیا اور پھر اسے پتھر کی سل پر بٹھا کر اپنی ساڑی کو جسم کے گرد لپیٹنے لگی۔ اس کے بعد ناگداسی نے سانپ کو اپنی گردن میں ہار کی طرح ڈالا اور ایک طرف کو چل پڑی۔ شیر خان اور شاہد علی چٹان کی اوٹ میں اسے دیکھ رہے تھے۔ چاندنی میں ناگداسی بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پتھروں کے درمیان چلتی اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلنے لگی جو اس چٹان کے قریب سے گزرتی تھی جہاں دونوں کمانڈو چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ مجاہد، شاہد علی نے کہا، شیر خان یہ تو سیدھی ہماری طرف آ رہی ہے۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے اس وقت باہر نکلے تو وہ ہمیں دیکھ لے گی اور ہم اس کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ دونوں مجاہد جلدی سے چٹان کی آڑ لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ ایک ایسی جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ تو ناگداسی کو گزرتے دیکھ سکتے تھے مگر وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ناگداسی بڑے آرام سے چل رہی تھی۔ وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی، شاید کوئی اشلوک پڑھ رہی تھی۔ وہ بالکل قریب آ گئی۔ جب وہ دونوں مجاہدوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی گردن میں جو سانپ لپٹا ہوا تھا اس کا رنگ گلابی تھا۔ یہ وہی سانپ تھا جو پچھلی رات جب وہ ناگ دیوتا کی مورتی کے آگے ڈانس کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی ناچ رہا تھا۔ جب ناگداسی چٹان کے قریب سے گزر کر کچھ دور چلی گئی تو شیر خان اور شاہد علی چٹان کی آڑ سے نکل آئے۔ مجاہد، شاہد علی نے کہا، تم نے ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ناگداسی کے گلے میں لپٹا ہوا سانپ وہی تھا جس کے ساتھ وہ کل رات ناگ بھون میں ڈانس کر رہی تھی۔ شیر خان نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے بھی یہی بات نوٹ کی ہے۔ یہ وہی گلابی سانپ تھا۔ اب ہمیں اس کا تعاقب شروع کرنا چاہیے۔ اور وہ دونوں کچھ فاصلہ ڈال کر ناگداسی کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں ناگ سادھوؤں کے بھیس میں تھے، ان پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجورا مندروں کا شہر تھا اور وہاں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی سادھو سنیاسی لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے اور خاص طور پر سمندر کے کنارے اکثر نظر آ جاتے تھے۔ وہ صرف اتنی احتیاط برت رہے تھے کہ اگر ناگداسی پیچھے مڑ کر دیکھے تو وہ اسے نظر نہ آئے۔ چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ناگداسی چٹانوں والے علاقے سے نکل کر اس طرف چلنے لگی جدھر تاڑ اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ دونوں مجاہد کمانڈو کافی فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ جب ناگداسی درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئی تو انہیں تعاقب کرنے میں آسانی ہو گئی۔ انہیں درختوں کی آڑ مل گئی تھی۔ شیر خان نے شاہد علی سے کہا، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ شاہد علی آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے جہاں یہ رہتی ہے اسی طرف جا رہی ہے۔ ایک درخت کے پاس گھاس پھوس کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ ناگداسی وہاں آ کر رک گئی۔ اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹے ہوئے گلابی رنگ کے سانپ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور جھونپڑے میں داخل ہو گئی۔ شیر خان اور شاہد علی کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ناگداسی جھونپڑے سے باہر نکلی تو اس کے پاس سانپ نہیں تھا۔ سانپ نہ اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا اور نہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاہد علی نے شیر خان کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سانپ جھونپڑے میں کسی پٹاری میں بند کر دیا ہے۔ ناگداسی اب درختوں کی مخالف سمت کو جا رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ درختوں میں گری ہوئی ایک چار دیواری کے پاس آ کر رک گئی۔ دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ناگداسی نے رک کر ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر اس کے اندر چلی گئی۔ دروازہ اس نے اندر جاتے ہی بند کر دیا۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، اگر یہ عورت کچھ دیر کے بعد باہر نہ نکلی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس جگہ رہتی ہے۔ شیر خان بولا، ہمیں ذرا آگے چل کر اس جگہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ درخت کی آڑ سے نکلے اور چار دیواری کے قریب آ کر دائیں طرف گھوم گئے۔ چار دیواری کے اندر ایک کوارٹر سا دکھائی دے رہا تھا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ دیوار کے اوپر سے اندر جھانکے۔ چار دیواری کے درمیان میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کی چھت ناریل کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اور وہ دیواریں پتھر کی تھیں۔ صحن میں ایک جانب گائے بندھی ہوئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے تخت پوش پڑا تھا۔ کونے میں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید یہ غسل خانہ یا باورچی خانہ تھا۔ ناگداسی صحن میں نہیں تھی، شاید وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اتنے میں کمرے کے روشن دان اور کھڑکی میں اچانک بجلی کی ہی روشنی ہوئی۔ کسی نے اندر جا کر بجلی کا بلب روشن کر دیا تھا۔ یہ ناگداسی ہی ہو سکتی تھی۔ کھڑکی پر پردہ گرا ہوا تھا۔ شیر خان نے شاہد کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے ناگداسی یہیں رہتی ہے۔ شاہد علی نے کہا، پھر بھی میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر رک کر انتظار کرنا چاہیے۔ اور وہ چار دیواری کے دروازے سے ہٹ کر درختوں کی نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ 10-15 منٹ وہاں بیٹھے رہے۔ دروازہ اسی طرح بند رہا، کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ اٹھ کر کوارٹر کی دیوار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے دیوار کے اوپر سے اندر نگاہ ڈالی۔ کوارٹر کے کمرے کی بتی بجھ چکی تھی۔ شاہد علی نے آہستہ سے کہا، یقین کرنا ہی پڑے گا کہ ناگداسی اسی جگہ رہتی ہے اور ہمارا دشمن ڈاکٹر پلائی اسے ملنے رات کو اسی جگہ آتا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ شیر خان بولا، اپنی طرف سے مندر کے ہیڈ پجاری نے
नागदासी के इस मकान को खुफिया रखा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जब साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई नागदासी से रात को मिलने आए तो किसी को खबर न हो। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि भारत के दिफाई एटमी तहकीकाती इदारे का ये डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थानू पिल्लाई हुकूमत के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जो काम डॉक्टर पिल्लाई कर रहा है ये कोई दूसरा भारतीय साइंसदान नहीं कर सकता। चुनांचे भारतीय हुकूमत को उसके तमाम नाज नखरे उठाने पड़ रहे हैं। ये हुकूमत को भी मालूम है कि डॉक्टर पिल्लाई रंगीन मिजाज आदमी है और ये नागदासी पर फरीफ्ता है और उससे मिलने जाता है। डॉक्टर पिल्लाई से चूंकि भारतीय हुकूमत के इंतहाई कीमती मकासद वाबस्ता हैं, इसलिए वो चश्मपोशी से काम लेते हुए उसे ये खेल खेलने का मौका बहम पहुंचाती है। मंदिर के हेड पुजारी से मिलकर सिर्फ इतना ख्याल हुकूमत जरूर रखती है कि डॉक्टर पिल्लाई की नागदासी से मुलाकात को जितना खुफिया रखा जा सकता है खुफिया रखा जाए, क्योंकि ये शख्स हुकूमत के एक जिम्मेदार इदारे का सरबराह भी है। शेर खान कहने लगा, अगर ये बात तय है कि हमारा दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई इसी मकान में रात को आकर नागदासी से मुलाकात करता है तो कुदरती तौर पर ये जगह हमारे कमांडो एक्शन का टारगेट होगी और हमें दिन के वक्त आकर इसका मुशाहिदा करना होगा और ये देखना होगा कि जब डॉक्टर पिल्लाई मकान के अंदर होगा तो हमें कमांडो एक्शन के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, क्योंकि जाहिर है कि इस आदमी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड भी इसके साथ ही होंगे और वो चार दीवारी के इर्द गिर्द दरख्तों में छुपे हुए होंगे। हमें उनका भी ख्याल रखना होगा कि हम उनकी निगाह में ना आ जाएं। ठीक है, मुजाहिद शाहिद अली बोला, हम दिन में किसी वक्त यहाँ आकर माहौल का पूरी तरह से जायजा लेंगे। शेर खान ने किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि डॉक्टर पिल्लाई किस तरह रात को नागदासी के पास आता है। उसका खोज लगाए बगैर तो हम कोई कदम नहीं उठा सकते। शाहिद अली ने कहा, इस मसले का हल तो यही है कि हम में से कोई एक हर रात यहाँ आकर मालूम करे कि हमारा दुश्मन नागदासी से मिलने आया हुआ है या नहीं। शेर खान बोला, ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त डॉक्टर पिल्लाई नागदासी के क्वार्टर में ही है? जाहिर है उसके बॉडीगार्ड भी छुपे हुए होंगे, वो हमें रात को दिखाई नहीं देंगे। शाहिद अली ने कहा, ये तो है, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी तो हमें अपने ठिकाने पर जाकर सो जाना चाहिए। इस बारे में कल ताज़ा दम होकर सोचेंगे। वो बातें करते जब इस झोंपड़े के करीब से गुजरे जहाँ नागदासी ने गुलाबी रंग के सांप को छुपाया था तो शाहिद अली रुक गया। कहने लगा, जरा इस झोंपड़े में आओ, देखते हैं इस औरत ने सांप कहाँ छुपाया है। शेर खान ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? शाहिद अली बोला, तुम आओ तो सही। और वो दोनों झोंपड़े में दाखिल हो गए। बाहर चांदनी खिली हुई थी, उसकी हल्की हल्की रोशनी में उन्हें झोंपड़े के कोने में एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ नजर आया। शाहिद अली ये कहकर मटके की तरफ बढ़ा, मेरा ख्याल है सांप इस मटके में है, ध्यान से मटके को हाथ लगाना, मुझे ये सांप बड़ा जहरीला लगता है। शेर खान ने शाहिद अली को खबरदार करते हुए कहा। शाहिद अली ने कहा, मुझे सांप पकड़ने का गुण आता है, वैसे मैं उसे पकड़ूंगा नहीं। वो मटके के करीब आ गए। मटके का मुंह कपड़े से बंद किया हुआ था। शाहिद अली ने मटके के मुंह पर बंधे हुए कपड़ों पर हाथ मारा। मटके के अंदर से सांप की फुनकार सुनाई दी। शाहिद अली बोला, सांप मटके के अंदर मौजूद है। उसके बाद वो झोंपड़े से निकले और चट्टानों की तंग राहदारियों में से गुजरकर अपनी गार वाली खुफिया पनाहगाह में आ गए। थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करते रहे और फिर सो गए। दूसरे रोज उन्होंने नाग साधुओं वाला लिबास पहना। शाहिद अली मुजाहिद ने हाथ में बीन पकड़ ली और ताड़ नारियल के इन दरख्तों की तरफ चल पड़े जहाँ नागदासी उर्मिला का घर था। दिन की रोशनी में उन्होंने देखा कि मकान पत्थर की चार दीवारी में घिरा हुआ था। उसके इर्द गिर्द दरख्त बहुत थे जो उन्हें अच्छी आड़ मुहैया कर सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मकान के पीछे आ गए। बज़ाहिर वो साधु सन्यासियों की तरह दरख्तों और झाड़ियों को देखते भालते जा रहे थे जैसे जड़ी बूटियों की तलाश में हो, लेकिन उनकी तेज नजरें माहौल का भरपूर जायजा ले रही थी, क्योंकि अगर नागदासी की रिहाइशगाह वही थी तो फिर कमांडो एक्शन उसी जगह होने वाला था, जिसके वास्ते जरूरी था कि उस जगह का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जाए। मकान की चार दीवारी के पिछवाड़े में 20-25 कदमों के फासले पर एक खाई थी जिसमें पानी तो नहीं था, लेकिन झाड़ झंकार बहुत उगी हुई थी। दोनों मुजाहिद खाई के किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा कि खाई आगे समंदरी चट्टानों की तरफ चली गई थी। इस खाई को उन्होंने अपने जहन में रख लिया और वहाँ से सीधा नाग मंदिर में आकर जहन में एक चबूतरे के पास बैठ गए। पूजा करने वाली औरतें और मर्द चले आ रहे थे। एक औरत उनके आगे लड्डुओं का डोना और एक मर्द उनके आगे दही से भरा हुआ मिट्टी का प्याला रख गया। मुजाहिद शाहिद अली ने हंसकर कहा, शेर खान, लगता है आज का नाश्ता तो आ गया है। उन्होंने दही और लड्डुओं से नाश्ता किया और उठकर मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर में सुबह ही से रौनक शुरू हो गई थी। नाग देवता के स्थान की जानिब आरती उतारी जा रही थी और भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर के बड़े पुजारियों को छोड़कर एक दो पुजारी थे जो मंदिर के छोटे मोटे काम कर रहे थे। वो सेवादार किस्म के लोग थे। इनमें बूढ़े भी थे और नौजवान भी थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली एक जगह सुतूनों के पास बैठ गए। इन दोनों मुजाहिदों के रंग जरा गोरे गोरे थे। वहाँ जितने लोग थे इन सब के रंग काले, सांवले और गहरे सांवले थे। गोरे रंग का उनमें कोई नहीं था। दोनों मुजाहिद अपनी शक्ल और रंग रूप से ही लगते थे कि ये शुमाली भारत के नाग साधु हैं और जुनूब की तमिल जबान नहीं जानते होंगे। सुतूनों के पास बैठे वो बातें भी उर्दू हिंदी में कर रहे थे। उनके करीब ही दो काले रंग के दुबले पतले नौजवान सेवादार तमिल पुजारी बैठे आपस में बातें कर रहे थे।
وہ تمل زبان میں بول رہے اور مندر کے لنگر سے ملنے والی ناقص غذا کی شکایت کر رہے تھے۔ شیر خان اور شاہد علی دونوں تمل زبان سمجھتے تھے، مگر ان کی توجہ ان دونوں پجاریوں کی طرف نہیں تھی۔ وہ ہندی ملی اردو میں جنوب کے موسم وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ان دونوں تمل پجاریوں میں سے ایک پجاری نے کہا، میں تو ناگ داسی ارملا جی پر عاشق ہو گیا ہوں۔ دونوں مجاہدوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زیر لب ہنس پڑے کہ یہ بھی ناگ داسی کے تیر نظر کا شکار ہے۔ دوسرے سیوادار پجاری نے تمل زبان میں کہا، ارے تو کسی دوسری ناگ داسی سے جی لگا لیتے، ارملا ناگ داسی تیرے ہاتھ آنے والی نہیں۔ پہلا پجاری بولا، کیوں، مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے؟ دوسرے پجاری نے کہا، تجھ میں کمی یہ ہے کہ تو آندھرا پردیش کا ڈاکٹر پلائی نہیں ہے۔ یہ سن کر شیر خان اور شاہد علی کے کان کھڑے ہو گئے۔ پہلا پجاری بولا، ہاں کرشن جی، یہ بات تو ہے، یہ ڈاکٹر پلائی سالہ ہماری ارملا جی پر مرمٹا ہے۔ جس رات آتا ہے اس رات ارملا مندر میں ناگ نرت بھی نہیں کرتی۔ دوسرا پجاری ہنس کر بولا، سنا ہے وہ آج رات تمہاری ارملا ناگ داسی سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، آج رات بھی ارملا کا ڈانس نہ دیکھ سکو گے۔ پہلے پجاری نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس یمدوت ڈاکٹر پلائی کے آنے کی تو یہاں کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ دوسرے پجاری نے کہا، ارے ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، لوگوں میں خسر پسر تو ہوتی رہتی ہے، یہ الگ بات ہے، ڈر کے مارے کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے پجاری نے ارملا کو الگ مکان دے رکھا ہے۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جس چیز کی دونوں مجاہدوں کو تلاش تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ شیر خان کہنے لگا، شاہد علی بھائی، لگتا ہے قدرت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کر رہی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم اتفاق سے یہاں آ کر بیٹھیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ناگ داسی کس رات ڈاکٹر پلائی سے ملنے والی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، اور ان تمل پجاریوں کی باتوں سے بھی یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر پلائی ناگ داسی ارملا سے اسی ناریل کے درختوں والے مکان میں رات کو ملنے آئے گا۔ تم نے سنا نہیں؟ تمل پجاری کہہ رہا تھا کہ بڑے پجاری نے اسی لیے ناگ داسی کے لیے الگ مکان بنا رکھا ہے، وہ الگ مکان وہی ہو سکتا ہے جہاں رات کو ہم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شیر خان نے کہا، یقیناً وہی مکان ہے، یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے، ہمیں ابھی سے رات کی کمانڈو ایکشن کی منصوبہ بندی شروع کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ارملا کے مکان کے پچھواڑے والی کھائی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی، ہم اس میں سے گزر کر ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ شاہد علی بولا، یہ ساری منصوبہ بندی اپنے مجورہ کے باس رشید احمد صاحب کے خفیہ ٹھکانے پر ہوگی، آؤ وہیں چلتے ہیں۔ دونوں اٹھے اور مندر سے نکل آئے۔ اسی ناگ سادھو والے حلیے میں وہ مجورہ شہر کی طرف چل پڑے۔ یہ حلیہ ان کے لیے اس لیے بھی موزوں تھا کہ وہ کسی خفیہ والے کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔